السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. شہیدوں کی علامت ہے ترنگا میرے بھارت کا، شہیدوں کی علامت ہے ترنگا میرے بھارت کا، سکون قلب راحت ہے ترنگا میرے بھارت کا، سکون قلب راحت ہے ترنگا میرے بھارت کا. ہم اپنی جان لٹا کر آبرو اس کی بچائیں گے. بولیے سب انشاءاللہ تعالی. ہم اپنی جان لٹا کر آبرو اس کی بچائیں گے. وطن کی شان و شوکت ہے ترنگا میرے بھارت کا، وطن کی شان و شوکت ہے ترنگا میرے بھارت کا، شہیدوں کی علامت ہے ترنگا میرے بھارت کا.
اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیسوئے برہم کو، سو بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے دیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ میرے نہایت واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج 20 صفر المظفر سن 1447 ہجری بمطابق 15 اگست 2025 عیسوی کا عظیم الشان اور مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ آج جشن یوم آزادی کا دن ہے۔ اس تعلق سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا عنوان اور میرا ٹاپک کیا ہے۔ آج میرا عنوان اور میرا موضوع اور میرا ٹاپک ہے جنگ آزادی میں علماء اور عوام کا کردار کیا ہے۔ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وطن سے محبت کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ حضرات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس سرزمین پر انگریز کا ناپاک قدم پڑا اور انگریز اس ملک پر قبضہ جمانا شروع کیا تو قدم جمانا کب شروع کیا اور کب یہ انگریز اس ہمارے ملک عزیز میں داخل ہوا، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ 1498 عیسوی میں 1498 میں پرتگال کے راستے سے کالی کٹ کے مقام پر، جو کہ ایک ساحلی علاقہ ہے، یہاں پر انہوں نے تجارت کا آغاز کیا۔ بزنس کے نام پر کالی کٹ کے مقام پر، جو کہ ایک ساحلی علاقہ ہے، یہاں پر آئے اور ان کے یہاں پر مشورے ہونے لگے کہ کس طرح سے یہاں پر قدم جمایا جائے اور اس ملک ہندوستان کو، جو کہ سونے کی چڑیا کہلاتا تھا یہ ملک، اس پر کیسے قدم جمایا جائے اور اس کو غلام کیسے بنایا جائے۔ ان کے مشورے ہوتے ہوتے یہاں تک یہ سب پہنچے کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں پر ایک کمپنی قائم کر دی۔ کب؟ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا قافلہ اور سب سے پہلا جہاز جو اترا ہے وہ سن 1601 عیسوی کے اندر 1601 عیسوی 1601 عیسوی کے اندر ان کا پہلا جہاز جو تجارت کے نام پر اترا ہے، یہ ان کا پہلا جہاز یہاں پر آیا۔ آہستہ آہستہ یہ انگریز
والے تجارت کے نام پر مغلیہ دور کے بادشاہوں سے دوستی کرنا شروع کیا، اور دوستی کرتے کرتے ان کے پاؤں جمنے لگے، اور اس حد تک یہ پاؤں جما لیے کہ یہاں کے نوابوں سے انہوں نے غلط پالیسی شروع کر دی، اور 1756 عیسوی میں نواب سراج الدولہ، جو کلکتہ کے مانے جانے نواب کہلاتے تھے، اس وقت نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی کلکتہ کے اندر، اور نواب سراج الدولہ ان کی ذہنیت کو سمجھ گئے اور ان کی پالیسیوں کو سمجھ گئے، لیکن نواب سراج الدولہ کے جو محبین تھے انہی میں کچھ غدار نکلے جو 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ کو شکست کھانی پڑی۔ ان سے پہلا جو مقابلہ ہوا ہے انگریزوں سے، مورخین لکھتے ہیں کہ 1757 کے اندر پہلا یہ مقابلہ انگریزوں سے کیا۔ کس نے کیا؟ نواب سراج الدولہ نے۔ پھر ان کے خاندان والے انگریز سے لڑتے رہے یہاں تک کہ انگریز جو ہے قبضہ جماتا گیا، ان کے پاؤں مضبوط اور مستحکم ہوتے گئے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اب ان انگریزوں کی نظر میسور کی دھرتی پر پڑتی ہے، اور میسور کی دھرتی پر اس وقت اگر کوئی مرد مجاہد اور بہادر جنرل اسلام کا تھا تو وہ شیر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس وقت کے سب سے بڑے ولی تھے، اس دور کے سب سے بڑے ولی تھے، اسی لیے آپ ان کی تاریخ پڑھیں کہ ان کے نام پر سرنگا پٹنم میں ایک بڑی مسجد ہے۔ آپ ان کی تاریخ پڑھیے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اور جو کوئی ولی ہوگا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اسلام کے شعار کو مٹا کر ولی بنے۔ آج دشمنوں نے ان کے چہرے سے مبارک داڑھی کو ہٹا ڈالا، جبکہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ باریش تھے، ان کے چہرے پر مبارک داڑھی تھی، دشمنوں نے ظلم اور زیادتی کر کے ہٹایا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ انگریز قدم جما رہا ہے، اور ان کی ذہنیت کو پوری طرح حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے اب ارادہ کر لیا، عہد کر لیا کہ میں کسی بھی حال میں ان کے پاؤں کو اور ان کے قدموں کو جمنے ہندوستان میں نہیں دوں گا۔ اس کے لیے انہوں نے جنگیں کی اور لوگوں کو جوڑنا شروع کیا، اور انگریز بھی یہ احساس کر چکا تھا، یہ احساس ان کو ہو گیا تھا کہ اگر ہندوستان میں ہمارے قدم جمانے سے کوئی روک سکتا ہے اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی حائل ہے، تو وہ ٹیپو سلطان ہے۔ وہ احساس کر چکا تھا، اس لیے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بالکل جذبہ جہاد سے لبریز ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ڈٹ گئے، اور یہ کہنے لگے کہ میں انشاءاللہ جب تک رہوں گا ان کے پاؤں جمنے نہیں دوں گا۔ اور اس وقت تک جب تک تھے انگریز کے پاؤں اس قدر نہیں جمے تھے، لیکن اللہ کو منظور ہی کچھ اور کرنا تھا، اور جام شہادت نوش کرنا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو، تو ان کو جام شہادت نوش ہو جاتی ہے سرنگا پٹنم کی سرزمین پر 1799 کے اندر۔ 1799 کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے، اور شہادت
ملنے سے پہلے انہوں نے کیا مبارک جملہ کہا تھا جو تاریخ کے صفحات میں لکھا ہوا ہے. کیا ان کا جملہ ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی زندگی کا ایک لمحہ بہتر ہے. کتابوں کے اندر ایک دن بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن تحریک آزادی ہند علماء اور عوام کا کردار ایک کتاب ہے جو حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم کی عظیم کتاب ہے. اس کے اندر حضرت نے یہ جملہ لکھا کہ حضرت ٹیپو سلطان نے یہ کہا مشہور جملہ کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی زندگی کا ایک لمحہ بہتر ہے. یہ کہہ کر خود بڑے اور جامع شہادت نوش کر گئے. اور جامع شہادت نوش کرنے کے بعد ہارس جو انگریز کا ایک لیڈر تھا، ایک جرنیل تھا، اس نے حضرت کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. پھر یہ انگریز اب آہستہ آہستہ یہاں چھوڑ کر قبضہ اب دہلی پر جمانا چاہتا ہے اور دہلی کی طرف رخ کرتے ہیں. دہلی میں رخ کرتے ہیں اور دہلی کے مغل جو بادشاہ تھے اس وقت وہ ایک لاشعی بن چکے تھے، اس لیے کہ 1760 عیسوی کے اندر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو چکی تھی. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بہترین بزرگ اور بادشاہ گزرے، لیکن لوگ ان کی تاریخ نہیں پڑھتے اس لیے غلط سلط کہتے ہیں. بہت عظیم بادشاہ گزرے ہیں اور صوم و صلات کے پابند اور تہجد کے پابند اور اتنے بڑے اپنے وقت کے تھے کہ ولی ان کا نام تھا، ولیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. تو وہاں پر ان کی نظر پڑی دہلی پر. اس وقت تک نواب اور بڑے بڑے امراء اور رؤساء انگریزوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن جدھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہی شکست مل رہی ہے، شکست کھا رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمن امام جلیل محدث کبیر سراج الہند اور اسی طریقے سے مسند الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک بوریا نشین تھے، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جدھر دیکھ رہے ہیں نواب اور بڑے بڑے رؤساء اور اسی طریقے سے امراء شکست کھا رہے ہیں، اب تو جو ہے ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے مجھے ہی نکلنا پڑے گا اور مجھے ہی اس کے لیے تدبیریں کرنی پڑیں گی. اس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد کے سیڑھیوں پر آ کر ایک جہاد کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، ایک فتویٰ صادر کرتے ہیں. وہ فتویٰ کیا تھا؟ وہ فتویٰ یہ تھا کہ آج سے ہندوستان دار الحرب ہے، آج سے ہندوستان دار الحرب ہے اور آج سے ہندوستان انگریزوں کا غلام بن چکا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آج سے اس ملک کے ہر باشندے پر اور ملک کے ہر شہری پر اور خصوصاً ملک کے ہر ہندوستانی مسلمان پر جہاد فرض اور لازم ہے. یہ فتویٰ حضرت نے صادر کیا تو اس وقت کے بڑے بڑے اور جو اکابرین تھے، تھانہ بھون کے اکابرین اور اسی طریقے سے سہارنپور کے اکابرین، دیوبند کے اکابرین اور مظفر نگر کے اکابرین اور گنگوہ کے اکابرین اس فتوے کو سننے کے بعد بیٹھتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے، اب جہاد کی ترکیب کیا ہوگی، جہاد کرنے کے لیے کس کو امیر بنایا جائے.
تو اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین جیسے حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قطب عالم رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت کے بڑے کبار علماء حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا منیر خان رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے علماء کرام ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں، اور ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں بات یہ آتی ہے کہ بھائی ان انگریزوں سے جنگ تو کرنی ہے لیکن کریں گے کیسے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس اس وقت ہتھیار نہیں ہے، اسلحے نہیں ہے، توپ نہیں ہے، اگر ہے کچھ تو صرف توڑنے والی جو بندوقیں پہلے زمانے میں آتی تھی وہ ہے، یا پھر برچھے وغیرہ ہیں، یہی کچھ ہے۔ اور ان دشمنوں کے پاس بڑے بڑے توپ خانے ہیں۔ توپ خانے آپ نے دیکھے ہوں گے آج کے ترقی یافتہ دور میں کہ جب توپ خانے چلائے جاتے ہیں تو ملک کے ملک جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس یہ اس وقت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس میٹنگ میں ان اکابرین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ خود بڑے جلیل القدر عالم ربانی ہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر عالم ہے اور عالم ربانی ہے، وہ ان بڑے بڑے اکابرین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں میرے دوستوں اور میرے درویش فروش اور خانقاہوں میں رہنے والے میرے دوستوں، سنو، کیا ہماری تعداد، کیا ہمارے اسلحے غازیان بدر سے کم ہے؟ غزوہ بدر میں جو تعداد تھی کیا اس تعداد سے بھی ہماری تعداد کم ہے؟ اور ان اسلحوں سے بھی ہمارے اسلحے اور ہتھیار کم ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا حضرت نانوتوی کا۔ یہ جملہ سنتے ہی بڑے بڑے اکابرین کے خون میں جوش آیا، اور خصوصاً حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میرے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، حضرت نانوتوی کا جملہ سمجھ میں آ گیا ہے، اب تو کچھ بھی کر لو، انشاءاللہ اب تو جہاد کے لیے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ حضرت ضامن شہید رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے جرنیل اسلام کے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ تھے، شہید نہیں ہوئے تھے، تو جدھر جاتے تھے ادھر ہی سے خبر آتی تھی کہ فلاں انگریز کے قلعے پر مسلمانوں نے فتح کر لیا، فلاں جگہ کو فتح کر لیا، اور فلاں جگہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ ایسے حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو اب تیاری یہ ہو رہی ہے کہ امیر کسے بنایا جائے، تو مورخین لکھتے ہیں، علماء کا شاندار ماضی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھیے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے کتاب ہے نقش حیات، اس کتاب کو پڑھیے، اور اسی طریقے سے تحریک آزادی ہند میں علماء اور عوام کا کردار، یہ کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اور اسی طریقے سے سیرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نام سے کتاب ہے، اس کو پڑھیے، یہ ساری تفصیلات وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین نے امیر کے لیے جس نام کو چنا، کہتے ہیں کہ وہ نام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے نام تھے۔ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، انہی کے ہاتھ پر حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیعت تھے، اور بڑے بڑے اکابرین انہی کے ہاتھ پر بیعت تھے، جبکہ علم میں اگر دیکھا جائے تو قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا علم بہت زیادہ تھا، لیکن دل کی صفائی میں اور دل کی نورانیت میں اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دینے کا ہنر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے اندر تھا، تو ان کو امیر بنایا گیا۔
پھر اس کے بعد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو اس جنگ کے لیے سپہ سالار بنایا گیا. امیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، سپہ سالار قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اور اسی طریقے سے فوج کے ساتھ رہنے والے اور میمنہ اور میسرہ، دائیں اور بازو میں رہنے والے حضرت ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کو سپرد کرتے ہیں. یہ بڑے عقل والے بھی تھے اور بڑے ذہانت کے مالک تھے. ان علماء کرام نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی قربانیاں دی. آپ بالا کوٹ کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ شاملی کے میدان کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو ان علماء کرام اور امت کے اسلاف کی تاریخ سمجھ میں آئے گی. اور خصوصاً حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں سے ہے. اور اسی طریقے سے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی ہیں. اور اسی طریقے سے شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی اس وقت کے تھے. ان کا نام لیے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہو ہی نہیں سکتی، آزادی کی تاریخ دہرائی نہیں جا سکتی ان اکابرین کے نام لیے بغیر. کتنے بڑے بڑے اکابرین اس ملک کی آزادی کے لیے خون کی ندیاں اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیے ہیں. تاریخوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مالٹا کی جیل میں قید کاٹنے والے کوئی اور غیر مسلم نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے. مالٹا کی جیل بڑی خطرناک جیل تھی. وہاں پر اپنے استاد کے ساتھ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ رہتے تھے. جبکہ گرفتار شیخ الاسلام نہیں ہوئے تھے، شیخ الہند پر لعنت جاری ہوئی تھی اور گرفتار وہ ہوئے تھے. لیکن دیکھیے استاد سے شاگرد کو کتنی محبت. شاگرد حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی ہے. یہ کون ہے؟ یہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم ہے، جو ابھی مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم جمعیت علماء ہند کے صدر محترم ہے اور بڑے اللہ کے ولی ہیں. ان کے ابا جان کون ہے؟ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ. یہ شاگرد ہیں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے. گرفتار شیخ الہند ہوئے ہیں اور جانے کے لیے شیخ الاسلام انگریز گورنمنٹ سے کہہ رہے کہ مجھے بھی اپنے استاد کے ساتھ جانے دیں. لہٰذا اپنے استاد کے ساتھ مالٹا کی جیل میں چلے جاتے ہیں. اس مرد مجاہد کی آپ تاریخ پڑھیے جسے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، جنہیں تحریک شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں ریشمی رومان کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی آپ تاریخ پڑھیے. کہتے ہیں کہ رات کے وقت مالٹا کی جیل میں پورس ٹھنڈک اور اتنی سخت سردی کا موسم ہوتا تھا. اس تنہائی میں اٹھ کر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے. اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے شاگرد کی حالت دیکھیے. شاگرد حضرت شیخ الہند سے کئی گھنٹے پہلے اٹھ کر لوٹے میں پانی کو رکھتے اور اس پانی کو اپنے پیٹ سے دباتے اور دبا کر تھوڑی دیر رکھتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ. وہ اس لیے سے کہ کچھ پیٹ کی گرماہٹ اور میرے اس پورے جسم کی گرماہٹ پانی میں آئے اور میں اپنے شیخ اپنے استاد شیخ الہند کو یہ پانی کا لوٹا دوں اور اس پانی سے شیخ الہند وضو کرے اور وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. ایسی قربانی اور ایسی مشقت بھری زندگی کس چیز کے لیے تھی؟ کن کے لیے تھی؟ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے نہیں تھی یہ قربانی، بلکہ ہم لوگوں کے لیے یہ قربانی تھی. آپ تعجب کریں گے ایسی جیل کی سلاخوں میں رہتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا اور دونوں کے دونوں حافظ قرآن نہیں ہیں، عالم دین ہے اور اپنے وقت کے بڑے مجدد
رمضان نہیں ہے تو دونوں میں مشورہ ہوتے ہیں کہ کیا جائے. رمضان میں تو تراویح ہوتی ہے تو تراویح کی نماز کون پڑھائے؟ حضرت شیخ الہند نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی حافظ ہم میں سے نہیں ہے تو سورہ تراویح پڑھ لیں گے. سورہ تراویح الم تری کیف فعل سے سورہ ناس تک سورہ تراویح کہتے ہیں تو یہ پڑھ لیں گے. حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے کہا کہ میرے استاد محترم، آپ بس کچھ نہ کیجیے، آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ کا یہ خادم رمضان المبارک کے اندر مصلی پر آپ کو تراویح پڑھائے گا، اور تراویح پڑھانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے میرے استاد محترم؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، اور دعا اس طرح کیجیے کہ میں ہر دن قرآن کریم کے ایک ایک پارے پڑھ کر رمضان کے اندر تراویح سناؤں. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد کے لیے دعا کرتے تھے. ہر دن حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک پارا یاد کر لیتے دن بھر اور رات میں تراویح کی نماز پڑھاتے تھے. یہ ہے کرشمہ ان بزرگوں کا. میرے عزیزوں، آج اسکولوں کالجوں میں دیکھیے، آج ہمارے بچوں کو اپنے بزرگوں کی قربانی یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے. آج صرف اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر 1857 کی تاریخ صرف یاد دلائی جاتی ہے کہ 1857 کی تاریخ میں یہ پہلی جنگ ہوئی ہے. جبکہ میں یہ کہتا ہوں اور تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تنہا اکیلے مسلمانوں نے 100 سال کی قربانی اس ملک کی آزادی کے لیے دی، جبکہ اس سے پہلے کوئی غیر مسلم شامل ہی نہیں تھے. آپ دیکھ لیجیے 1757 سے 1857 آپ دیکھ لیجیے 100 سال کی یہ تاریخ، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے 200 سال لگے ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ 100 سال تک تنہا صرف مسلمانوں کی اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی ہے. آج مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد کرنے سے فرقہ پرست لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپنے آب و اجداد کی تاریخ بھول جائے. آج ہمارے اسکولوں کے بچوں کے اندر یہ تاریخ نہیں بتائی جاتی ہے، اسی لیے نصاب کو ہٹایا جا رہا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہٹا دیے ہیں. یہ ذمہ داری کس پر بنتی ہے کہ اپنے نسل کو اور موجودہ دور کے مسلمانوں کو یہ تاریخ کون بتائے؟ مجھے اور آپ کو یہ تاریخ اپنے نسل کو اور نئی نسل کو اور نوجوانوں کو بتانی پڑے گی. نہیں تو اگر کوئی اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھول جائے تو اس قوم کو دشمن مٹا دیا کرتے ہیں. دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس میں علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکے ہوتی. مسلمانوں کو بوریوں میں بند کر کے توپ کے سامنے رکھ دیتے تھے اور توپ کا بٹن دباتے ہی مسلمانوں کے لاش کے پر ہچوڑ جاتے تھے. جسم کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح بکھر جاتے تھے اور ہاتھیوں میں باندھ کر، ہاتھیوں کے اوپر چڑھا کر مسلمانوں کے جسم کو ہاتھیوں کے پیروں میں باندھ کر ہاتھیوں کو ادھر ادھر بھگا دیتے تھے اور مسلمان پوری طرح جو ہے چکی کی طرح پس جاتے تھے. یہ کس کی قربانی ہے؟ یہ مسلمانوں کی قربانی ہے. 1857 کے اندر جو شکست مسلمانوں کو ملی ہے، اس وقت کے بعد یہ غیر مسلم اور بڑے بڑے جو جیسے جواہر لال نہرو اور اسی طریقے سے مہاتما گاندھی اور اسی طریقے سے سبھاش چندر بوس اور دوسرے جو غیر مسلم ہیں، ان کو لیا گیا، ان کو ملایا گیا اور کہا گیا کہ یہ ملک کو جب تک ہم آزاد نہیں کریں گے آرام سے سانس نہیں لیں گے. آپ تاریخ پڑھیے، گاندھی جی کو جو مہاتما گاندھی کا لقب دیا وہ کس نے دیا؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا عبد الباری محلی فرنگی نے مہاتما گاندھی کا لقب دیا ہے. گاندھی سے مہاتما گاندھی
دینے والے ہمارے اکابرین ہیں. اور بعد میں کہا کہ حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لقب دیا. اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے صرف اسی ملک کا دورہ نہیں کیا ہمارے اکابرین, اس ملک سے لندن بھی پہنچے ہیں, افغانستان بھی پہنچے ہیں, ترکی بھی پہنچے ہیں, وہاں سے بھی جو ہے اس ملک کو آزاد کرانے کی پلاننگ چلی ہے. آپ حضرت مولانا عبید اللہ خان عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیے. وہ افغانستان میں رہ کر, کابل میں رہ کر, جو کہ حضرت شیخ الہند کے شاگرد خاص تھے, ان کو حضرت نے وہاں بھیجا اور وہاں سے کہا گیا کہ تم ہندوستان کو آزاد کرانے کی پلاننگ کرو. آپ جب اس کے بعد حضرت مولانا علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پڑھیے, وہ لندن میں بیٹھ کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی ترتیبیں کر رہے تھے. اور کراچی کے حال میں علماء کرام کو جو پھانسی دیے گئے, آپ ان کی تاریخ پڑھیے. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد مدنی, تم نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی دیکھیے کیسے لیڈر اور جنرل تھے اسلام کے, انہوں نے کہا کہ اے انگریز جج, میں نے اپنے مقام پر یہ فتویٰ دیا تھا اور تو چاہتا ہے کہ میں اپنے فتوے سے الگ ہو جاؤں, ہٹ جاؤں. دیکھ آج میں تیرے سامنے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آج بھی یہی فتویٰ ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, حرام. یہ قربانی کس نے دی ہے؟ اور حضرت کے بارے میں لکھا تھا اور لکھا ہوا ہے کہ حضرت کو معلوم تھا کہ مجھے یہ جسم کے سفید دل کے کالے مجھے پھانسی پر لٹکا دیں گے, تو حضرت پہلے ہی جو ہے سفید کپڑے پہن کر گئے اور سفید عمامہ پہن کر ان کے انصاف کی کٹری میں گئے. تو دیکھیے میرے عزیزو, یہ ہمارے اکابرین اور اسلاف کی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو آپ اور میں نہ بھولیں, اپنی نسلوں کو یہ تاریخ بتائیں, یہ نہ سمجھائیں کہ بس صرف چند نام جو گنائے جاتے ہیں اسکولوں میں بس وہی آزادی کے ہیرو ہیں. نہیں, ہمارے اکابرین اتنے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں بے شمار اکابرین ہیں جو اس کو ملک کی قربانی کے لیے آگے بڑھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ جتنا خون مسلمانوں کا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بہایا گیا, اتنا پسینہ بھی غیروں نے نہیں بہایا, اتنا پسینہ بھی غیروں نے نہیں بہایا. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں, لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ وطن کے لیے مسلمانوں کی قربانی کیا ہے, انہیں چاہیے کہ تاریخ کو پڑھیں. تاریخ گواہ ہے اور پورا ملک گواہ ہے اور ہندوستان کی زمین کا ایک ٹکڑا گواہ ہے. اسی لیے شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہے نہ جانے باغ تو سارا جانے. اس لیے مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. ہمارے اکابرین نے جو اس ملک کی آزادی کے لیے خواب دیکھا تھا, اس خواب کی تعبیر کو شرمندہ تعبیر کرو. وہ خواب کیا تھا؟ وہ خواب یہ تھا کہ اس ملک کو آزاد انگریزوں سے کرایا جائے اور اس ملک کا ہر باشندہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرے, چاہے کوئی سا بھی مذہب کا. یہ ان کا خواب تھا. اور اسی طریقے سے خواب یہ تھا کہ ملک کا ہر فرد ایسے ہو کہ ہر ایک کو انصاف ملے, بھید بھاؤ چیز کی کوئی چیز نہ ہو. لیکن آج فرقہ واریت کو دیکھیے, آج فرقہ واریت کی آگ مختلف جگہوں میں لوگ لگا رہے. افسوس ہے, افسوس ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر مسلمانوں نے کیا قربانی. آپ دیکھیے فتح پور کے اندر, دلی کے فتح پور کے اندر مسجد پر جا کر شرپسند عناصر دھاما بولتی ہے. تو اس طرح کی بھید بھاؤ سے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. اگر ملک کو ترقی کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کی اور حکومت کی یہ فریضہ اور حکومت پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ملک کے ہر
باشندے کو انصاف دے، ہر ملک کا باشندہ پوری طرح سے یہاں کے حصہ دار ہے، ایسا نہ ہو کہ اکثریت والے اقلیت پر جو ہے ظلم ڈھائے، ظلم کرے۔ یہی سبھاش چندر بوس کا خواب تھا، یہی ڈاکٹر بھیم راؤ کا یہ خواب تھا، یہی مہاتما گاندھی کا خواب تھا، یہی شیخ الاسلام کا خواب تھا، یہی مولانا عبید اللہ سندھی کا خواب تھا، یہی شیخ الہند کا خواب تھا، اور یہ سارے کے سارے اکابرین کا خواب تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو شریروں کی شر سے حفاظت فرمائے، دشمنوں کی دشمنی سے حفاظت فرمائے، اور خصوصاً نظر بس سے ہمارے اس ملک کو حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی کے گامزن پر لائے، اور خصوصاً امت مسلمہ کو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آگے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔